أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا. جو صورتوں کے شروع کا یہ انداز ہے، اب میں نے ذکر کیا، یاد ہو گیا نا؟ ارے لوگ سو رہے ہیں، کیا چکر ہے؟ کیا بتایا صورتوں کے شروع میں؟ ایک بھیانک منظر، تاکہ سوتوں کو جگایا جائے، سستوں کو ہلایا جائے، اور پھر اصل بات بتائی جائے. کیا ہے زبردست منظر؟ والنازعات غرقا، کھینچنے والے ڈوب کر کے، والناشطات نشطا، جوڑوں کو کھولنے والے نشطا چپکے سے، والسابحات سبحا، تیرنے والے زبردست طریقے سے، والسابقات سبقا، آگے بڑھنے والے سبقاً زبردست طریقے سے، فالمدبرات امرا، اور معاملے کی تدبیر کرنے والے. اور جب یہ بات سمجھ میں آئی تو آگے سنو. یوم ترجف الراجفہ، جس دن کپ کپائے گی، ہلائے گی، ایک ہلانے والی، زمین کو، آسمان کو، سب کو ہلا دی جائے گی. کون؟ ایک جھٹکا ہلانے والا ہے. تتبعها الرادفہ، اس جھٹکے کے پیچھے آئے گی ایک دوسری آنے والی، دوسرا جھٹکا. قلوب یومئذ واجفہ، اس دن دل کانپ رہے ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے. اب یہ کیا ہے ڈوب کر نکالنے والی؟ تو اگر مفسرین کو آپ اس موقع پر پڑھو گے نا، تفسیروں کو اور تفسیری اقوال جمع کرو گے، تو وہ آپ کو بالکل وہ تیتر کی آواز سنی نا آپ نے؟ تیتر کی آواز نہیں سنی؟ تیتر تو سمجھتے ہیں نا؟ تو کسی کو پوچھا تھا کہ دیکھو ذرا میرا تیتر کیا کہہ رہا ہے، تو ہر آدمی کیا کہہ رہا تھا؟ جو اس کے مزاج کی چیز تھی، جو اس کے دماغ میں تھا، سب نے وہی کہا. ملا جی کے پاس گئے، کہا کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے قادر، قدرت. وہ آخری لفظ میں تت ایسا کرتا ہے تو دیکھنے میں سننے میں ایسے ہی لگتا ہے. کہا کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے قادر، قدرت. تو صوفی سے پوچھا کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے سبحان تیری قدرت، سبحان تیری قدرت. تو پنڈت جی سے پوچھا کیا کہہ رہا ہے پنڈت جی، آپ کان لگاؤ. تو کہنے لگا یہ کہتا ہے جے راجا دشرت، جے راجا دشرت. تو کریانے والے کے پاس گیا، اس کو پوچھا ذرا آپ دیکھو، سنو کیا کہہ رہا ہے یہ. تو اس نے بھی سنا. تیتر نے پھر آواز نکالی، کہتا ہے یہ کہتا ہے نون تیل ادرک، نون تیل ادرک. اور آپ جیسے پہلوانوں سے پوچھا کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے ڈنڈ بیٹھک کثرت. اللہ نے موصوف کو نہیں بیان کیا ہے، اب ہر آدمی نے، ہر مفسر نے اپنے مزاج سے نکالا. کسی نے تو زبردست تفسیر کی، نہ تبلیغی ساتھی خوش ہو جائیں گے. والنازعات غرقا، ان جماعتوں کی قسم جو ڈوب کر کے مجمع کے بیچ میں سے چپکے، پیارے بھائی، میٹھے میٹھے بھائی، دیکھو بھائی صاحب، بات یہ ہے، بزرگوں اور دوستوں، کرتے کرتے کھینچ لیتے ادھر سے بندے کو، چل. والناشطات نشطا، اور پھر جو کوئی دکان میں پھنسا ہوا، کوئی نوکری میں پھنسا ہوا، دیکھو بھائی مرنا ہے، مرنے کے لیے کچھ کرنا ہے، اصل مسئلہ تو وہاں کا ہے، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، مکھی کا پر ہے، مچھر کا پر ہے، بس یہ کہتے ہیں ان کے سارے تعلقات ادھر سے توڑے. والسابحات سبحا، اور تیرنے لگے زبردست طریقے سے، لے کے بھاگے اس کو، کسی کو بیرون میں لے گئے، کسی کو کہیں لے گئے. دوسرے کہتے ہیں نہیں، مجاہدین کی جماعتوں کی قسم، والنازعات غرقا، جو ڈوب کر کے کھینچ لیتے ہیں. کیسے کھینچتے ہیں؟ اللہ اکبر. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے قسطنطنیہ میں. آج بھی بڑے لوگ، مفتی اعظم مصر بھی، اور ازہر کا مفتی بیچارہ تو لکھ لکھ کے تھک گیا، اب تو قلم بھی ٹوٹ گئے اس کے. وہ کہتا ہے کہ دین کے لیے بھیانک قربانی دینا یہ خودکشی ہے. ارے واہ، ابو داؤد کی روایت ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک آدمی نے دشمنوں کے بیچ میں چھلانگ لگا دی، اوپر سے دیوار سے کود گیا. تو لوگوں نے کہا لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. حضرت ابو ایوب انصاری نے فرمایا میں زندہ ہوں اور تم قرآن کی یہ تفسیر کر رہے، یہ تفسیر ہے؟ فرمایا اگر یہ تفسیر ہے
تو پھر نضر ابن حارث وہ انس ابن نضر کے لیے کیا کہو گے؟ وہ تو مجمع کے بیچ میں چھلانگ لگا گئے، جیسا سنا کہ حضور کا انتقال ہو گیا، انہوں نے کہا فالحیات بعدہ حرام، اس کے بعد جینے میں کیا مزہ ہے، چلو آپ میں بھی شہید ہوتا ہوں، اور اندھا دھند مقابلہ کیا، آخر میں وہ بھی شہید ہو گئے۔ فرمایا اس کا نام ہلاکت نہیں ہے، اس سے بچنے کا نام ہلاکت ہے، اس سے بھاگنے کا نام ہلاکت ہے۔ ولا تلقوا بأيديكم کا یہ مطلب ہے قاتلوا فی سبیل اللہ وانفقوا ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة، کہتے آگے پیچھے پڑھتے نہیں ہو، بس لا تقربوا الصلاة، نماز کے قریب مت جاؤ۔ آج بڑے بڑے مفتی موٹے موٹے تھیلے لے کے یہی فتوے دیتے ہیں۔ تو انہوں نے یوں تفسیر کی، مجاہدین کے ساتھ جوڑا اس کو، اور صوفی حضرات نے فرشتوں کے ساتھ جوڑا، لیکن زیادہ حضرات جمہور کی تفسیر یہ ہے، قسم ہے ان فرشتوں کی جو مجرم کے جسم کے اندر گھستے ہیں اور اندر سے اس کی روح نکالتے ہیں، ہائے ہائے ایسا لگتا ہے جیسے بیری کے اوپر کپڑے کو ڈالا گیا اور سائیڈ سے پکڑ کے کھینچ لیا گیا، جس طرح نکلتی ہے روح، وہ کسی کے پاس جا کر بیٹھ کے دیکھ لو۔ کتنے لوگوں کی روح کیسے نکلی، بس تسبیح پڑھتے پڑھتے وہیں چلے گئے۔ کوئی تو خالی کہہ رہا تھا، میں نے بتایا ہمارے ایک بزرگ یہ آیت پڑھ رہے تھے، ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو۔ اب وہ پنجابی بولنے والے تھے، کہتے تھے جو کوئی مصیبت اللہ لائے اس کو کوئی نہیں ہٹا سکتا، کوئی نہیں ہٹا سکتا، کتیا علی سرکار، اے بڑی سرکار، او چھوٹی سرکار، بس ایسے کرتے کرتے اسی پہ انتقال ہو گیا۔ یہ بھی جان نکلی اور وہ بھی جان نکلتی ہے، 2 مہینے ہو گئے ہیں، حضرت بکرا لے کر آئے ہیں، دعا کر دیجئے، روح نہیں نکل رہی ہے، جان اٹک گئی ہے حلق میں آ کر کے۔ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو جوڑ کھولتے ہیں چپکے سے، وہ بیٹھے بیٹھے ہی سو گیا ادھر ہی، کوئی تہجد پڑھ رہا تھا ادھر ہی سو گیا۔ یہ ہماری عیدگاہ ہے، عید کی نماز پڑھنے گیا بندہ، گزرے سے پچھلے سال کی بات ہے، یہی رمضان کی عید، سجدے میں گیا اور امام صاحب نے کچھ آیتیں ایسی پڑھی، آخرت کا تذکرہ تھا، سجدے سے اٹھا ہی نہیں پہلی رکعت کے میں۔ والسابحات سبحا، قسم ہے ان فرشتوں کی، پھر روحیں لے کر کے وہ تیرتے ہوئے جاتے ہیں فضا میں، فالسابقات سبقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو آگے بڑھتے ہیں ایک دوسرے سے، فالمدبرات امرا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو معاملے کی تدبیر کرتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا اس کی جان نکالو، ایک ٹانگ باہر ایک اندر، کوئی آدمی سواری میں بیٹھ رہا ہے، ایک پاؤں اوپر ایک نیچے، ادھر ہی جان نکالو۔ ہمارے ایک بڑے اچھے جان پہچان کے گیسٹ آ رہے تھے دلی سے، لینے کے لیے گئے، اور ڈرائیور کی سیٹ کے اوپر ذرا ایسے ہوئے پیچھے، ارے یار جہاز لیٹ ہے، سو جاتا ہوں، سوتے ہی رہ گئے، مہمان گھر بھی پہنچ گیا۔ یوم ترجف الراجفہ، اور ابھی تو ایک کا انتقال ہوا میرے دوستوں میں سے ہی، دوپہر کا کھانا کھایا، اب ہم لوگوں کا پنجابی کلچر گھی شکر کھانے کی عادت، تو ذرا اچھی طرح کھایا، تو گھر والی کو 2-3 مرتبہ کہا کہ گھی سے نیند آ جاتی ہے، مجھے ظہر کی نماز پر جگانا، کہیں میری جماعت نہ چھوٹ جائے۔ اوہو، سو گئے، گھر والی کام کر رہی تھی، اس نے بچوں کو کہا ابا جی کو جگاؤ بھائی کہیں نماز نہ چھوٹ جائے، تو ظہر بھی ہو گئی، عصر قریب آ گئی، تو ماں نے کہا کہ جگایا، کہا وہ اٹھے ہی نہیں، کہا تمہارا بیٹا اٹھے گا، غصہ ہو گیا، نماز قضا ہونے لگی ہے، اور دوڑ کر کے گئی، وہ تو سویا ہوا ہے پتہ نہیں کب کا۔ ہائے ہائے، معاملے کی تدبیر کرتے ہیں، کسی کی سوتے ہوئے نکالو، کسی کی جاگتے ہوئے نکالو۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن کپ کپائے گی، ہلائے گی، ایک ہلانے والی، اور پہلا نفخہ، تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی دوسرا جھٹکا، قلوب یومئذ واجفہ، کچھ دن اس دن ڈر رہے ہوں گے، ہائے ہائے، ابصارها خاشعہ، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، اور یہ تو وہاں کا منظر ہے۔ آج کیا کہتے ہیں، یقولون، کہتے ہیں یہ کافر، اِنَّا لَمَرْدُودُونَ، کیا ہم کو واپس لوٹایا جائے گا، فی الحافرہ، پہلی حالت میں۔ اصل میں حافرہ کے معنی پہلی حالت نہیں، حافرہ کے معنی کچے راستے پر چلنا، پاؤں کا نشان لگتا رہے، نشان لگتا رہے، تو آدمی اچانک جب کہیں پہنچا تو پھر اس نے کہا چلو بھائی واپس، پاؤں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس چلو، اس پاؤں کے نشان دیکھ کر چلنے کو کہتے تھے حافرہ۔ تو مکہ کے کافر کہتے تھے کہ اس کا مطلب ہم جدھر سے آئے ادھر ہی واپس چل پڑیں گے، اس کا مطلب دوبارہ زندہ ہوں گے اور پھر جس طرح ہم دنیا میں آئے تھے ویسے آئیں گے۔ اذا كنا عظاما نخرا، جب ہم ہو جائیں گے عظاما نخرة، بوسیدہ ہڈیاں، قالوا تلك اذا كرة خاسرة، انہوں نے کہا تب تو وہاں کی واپسی خاسرۃ، نقصان والی واپسی ہوگی، جب بجنے والی ہڈیاں بن گئے پھر دوبارہ زندہ ہوں گے۔ فإنما هي زجرة واحدة، اللہ کا قول، کچھ نہیں،
وہ قیامت کا جھٹکا زجرۃ واحدہ، ایک ڈانٹ ہے، ڈانٹ کر کہا جائے گا چلو، بس سب کے سب کأنہم الی نصب یوفضون، کل ہم پڑھ چکے ایسا دوڑیں گے جیسا کوئی صبح کو مندر میں دودھ چڑھانے جا رہا ہو۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاہِرَةِ، تو اچانک ہوں گے ساحرہ میں۔ ساحرہ کس کو کہتے ہیں؟ سحیرہ یسحر کے معنی آتے ہیں رات کو جاگنا، تو ساحرہ کے ان کے ہاں بڑا میدان ہوتا تھا جس میں رات کو جاگتے تھے، چاندنی میں گپے لگاتے تھے، جوا کھیلتے تھے۔ کہا یہ تمہارا ساحرہ ہے، وہ کھلا میدان، ہموار میدان، چونکہ دنیا میں وہاں جاگنے کے لیے بھی ہموار میدان ہونا چاہیے، اس میں کھیلتے تھے۔ کہا اچانک تم ایک بڑے میدان میں ہوں گے۔ حل اتاک حدیث موسیٰ، کیوں نہیں اللہ قیامت لا سکا؟ جب وہ دنیا میں مجرموں کو سزا دے سکتا ہے تو مرنے کے بعد نہیں دے سکتا۔ حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آئی آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات؟ اور ایک حل کے معنی کل کیے تھے، حل اتی علی الانسان کیا معنی کیے تھے؟ یقیناً، حل قد کے معنی میں وہ بھی کر سکتے ہو، یقیناً آپ کے پاس پہنچ چکی ہے موسیٰ علیہ السلام کی بات۔ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، یاد کرو جب پکارا ان کو ان کے رب نے بالواد المقدس طویٰ، طویٰ وہی طور سینا کی مقدس وادی میں۔ اور کب؟ جب وہ مدین سے واپس آ رہے تھے اور گئے تھے آگ لینے کے لیے، پیغمبری ملی، ان کو حکم ہوا اذهب الى فرعون، جائیے فرعون کے پاس، انہ طغی، بے شک وہ تو حدوں کو کراس کر گیا ہے، زیادہ ہی سر چڑھ گیا ہے۔ فقل، تو کہیے حل لک الی ان تزکا، حل کیا ہے لکا تیرے لیے، کیا مطلب حل لک رغبۃ، کیا تجھے خواہش ہے الی ان تزکا، اس بات کی طرف کہ تو پاک بن جائے، سدھرنا چاہتا ہے تیرا کچھ ارادہ سدھرنے کا؟ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور کیا تیرا ارادہ ہے کہ میں تجھے دکھاؤں تیرے رب کا راستہ، فَتَخْشَىٰ، تو تو ڈر جائے، فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو وہ بڑی نشانی بھی دکھائی، عصائے موسیٰ دکھایا، فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، تو اس نے انکار کیا، اس نے جھوٹا سمجھا، وَعَصَىٰ، اور اس نے نافرمانی کی، ثُمَّ أَدْبَرَ، پھر اس نے پیٹھ موڑی، یسعیٰ، کوشش کرنے لگا واپس مڑ کر کے، کوشش کرو بھائی اس کا مقابلہ کرنا ہے، فحشر، تو اس نے جادوگروں کو جمع کیا، فنادا، تو آواز لگائی اس نے، فقال انا ربکم الاعلی، اس نے کہا میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں، پالنے والے اور بھی ہو سکتے ہیں مگر میں سب سے اونچا پالنے والا ہوں، سب سے بڑا رب ہوں۔ میں یہ بحث کر چکا کہ امام راضی کہتے ہیں کہ وہ اصل میں اپنے آپ کو خدا نہیں کہہ رہا تھا، ڈکٹیٹر کہتا تھا، لیکن ابن کثیر مصر ہیں اس کے اوپر کہ نہ، وہ اپنے آپ کو خدا ہی کہتا تھا۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ، تو پکڑا اللہ نے اس کو، نَكَالَ الْآخِرَةِ، بعد والی سزا میں، وَالْأُولَىٰ، اور پہلی سزا میں۔ پہلی سزا دنیا میں ملی، بعد کی سزا پڑھ چکے ہیں ہم سورہ مومن میں کہ ابھی برزخ میں سزا دی جا رہی ہے، اور اس کے بعد پھر قیامت کے دن کے بعد سزا ملے گی۔ بعد نے نکال الآخرۃ والأولیٰ کا دوسرا ترجمہ بھی کیا کہ اس کو دونوں باتوں میں پکڑا۔ پہلی بات کون سی تھی؟ کذب وعصا، انکار کیا، اور دوسری بات کون سی تھی؟ انا ربکم الاعلی، میں دونوں کے بدلے میں اس کو پکڑا۔ ان فی ذلک لعبرہ، بے شک اس میں عبرت کی نشانیاں ہیں، لمن یخشی، اس آدمی کے لیے جو ڈرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ سب کچھ اللہ کر سکتا ہے، قیامت نہیں لا سکتا۔ انتم اشد خلقا ام السماء بناها، اوہ کیا دلائل پیش کیے۔ انتم اشد خلقا، کیا تم زیادہ مشکل ہو پیدا کرنے میں؟ مرنے کے بعد تمہارا پیدا کرنا سخت ہے، مشکل ہے؟ کس سے؟ ام السماء بناها، یا آسمان زیادہ پیدا کرنا مشکل تھا؟ بناها، اس کو اللہ بنا چکا ہے۔ جو آسمانوں کو بنا سکتا ہے کیا تم کو دوبارہ نہیں زندہ کر سکتا؟ رفع سمکہا، اونچا کیا اس نے، سم کہا اس کی چھت کو، سمک کے معنی اونچائی، چھت، فسواہا، تو اس چھت کو برابر کر دیا، کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، اوپر نیچے ہو، جیسے ہمارے لنٹر ہوتے ہیں پانی جمع رہتا ہے۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، اور تاریک بنایا اللہ نے لیلہا، اس کی رات کو، کس کی رات کو؟ کس کی؟ آسمان کی بات اس کی چل رہی ہے نا۔ وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور نکالا اللہ تعالیٰ نے اس کی دھوپ کو، کس کی دھوپ کو؟ آسمان کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ رات کا اظہار بھی پہلے کس پر؟ آسمان پر، بات اسی کی چل رہی ہے، دھوپ کا بھی۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور زمین بعد ذَلِكَ دَحَاهَا، اس کے بعد اس نے زمین کو بچھایا۔
زمین کو ہموار کیا. اور یاد ہوگا نافع ابن ازرق الحروری نے عبداللہ ابن عباس سے کچھ سوال کیے تھے، یاد ہے؟ کہاں کیے تھے؟ زور سے بولو نا. بیت اللہ کے سامنے سوال کیے تھے کہ قرآن میں کچھ باتیں ٹکراتی ہیں آپس میں. بخاری نے وہ ساری روایت کی ہے. اس موقع پر بھی اس نے سوال کیا تھا کہ سورہ حامیم سجدہ سے پتہ چلتا ہے پہلے زمین بنی، پھر زمین کی چیزیں بنی، اس کے بعد آسمان بنا. یہاں پتہ چلتا ہے پہلے آسمان بنا، اس کے بعد زمین بنی. یہ کیا بات ہے؟ اکثر مفسرین نے کہا کہ یہاں ترتیب بتانا مقصد نہیں ہے، یہاں تو یہ بتانا مقصد ہے کہ وہ خدا جو آسمانوں کو بنا سکتا ہے اور وہ خدا جو زمین کو بنا سکتا ہے، کیا وہ تمہیں دوبارہ نہیں زندہ کر سکتا؟ لیکن عبداللہ ابن عباس نے دوسرا جواب دیا. فرمایا زمین کا مادہ پہلے بنا اور زمین کا بچھانا اور اس کو لائق کے استعمال اور دنیا کے رہنے کے قابل بنانا یہ آسمان کے بعد بنا. اخرج منہا ماءہا، نکالا زمین سے ماءہا اس کے پانی کو، ومرعاہا اور اس کے چارے کو اور اس کی چراگاہوں کو، والجبال ارساہا اور پہاڑ ارساہا اس نے ان پہاڑوں کو زمین میں ٹھوک دیا. ارسا ٹھوک دیا. متاعن زندگی گزارنے کا سامان دینے کے لیے، لکم تمہارے واسطے، ولی انعامکم اور تمہارے جانوروں کے واسطے. فَإِذَا جَاءَتْ تو جو آ جائے گی الطامۃ الکبریٰ وہ بڑے ہنگامے والی. یہ قرآن کا انداز ہے کہ جیسا مضمون ہو الفاظ بھی ویسے ہی آتے ہیں. سورہ طور میں آپ نے کیا پڑھا؟ یوم یدعون الی النار دعا. کیا پوری آیت پڑھیں؟ یوم یدعون الی نار جہنم دعا. اب ایسا الفاظ ایسے ہیں لگ رہا ہے دھکا لگ رہا ہے. اللہ اکبر. یہاں بھی فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ جب وہ آئے گی بڑا ہنگامہ کرنے والی، اتھل پتھل کرنے والی، جس کا نام قیامت ہے. یوم یتذکر الانسان ما سعی اس دن انسان کو یاد آ جائے گا ما سعی چیتا آئی جاسی سب کچھ یاد آ جائے گا اس نے کیا کیا. وبرزت الجحیم لمن یرا اور جہنم ظاہر کی جائے گی لمن اس کے لیے یرا جو اس کو دیکھے گا. 70,000 زنجیریں ہوں گی جہنم کی حدیث کے مطابق اور ہر زنجیر کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوگا اور جہنم کو محشر کے میدان کے سامنے لا کر کھڑا کیا جائے گا. کس لیے؟ تاکہ جہنمیوں کو کہا جائے یہ ہے وہ جہنم جس میں تم کو جانا ہے. فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ پھر کون جائے گا جہنم میں؟ فَأَمَّا آئے ہائے جب مختصر کرتا ہے قرآن پاک ایسے 2 لفظوں میں بات کہتا ہے. فَأَمَّا تو رہا وہ آدمی من طغیٰ جو حدوں کو کراس کر گیا، سرکشی کی، تکبر کیا، وآثر الحیات الدنیا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا رہا آخرت کے مقابلے میں. ہر موڑ کے اوپر 2 راستے تھے. اگر آخرت کا خیال رکھتا ہے تو دنیا کا نقصان ہوتا ہے، اس نے دنیا کا نقصان نہیں کیا آخرت کا نقصان کیا. فإن الجحیم ہی المأویٰ تو جہنم ہی المأویٰ وہی ٹھکانہ ہے. اما من خاف رہا وہ آدمی جو ڈرا مقام ربہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، ونہى النفس عن الہوى روکا اس نے اپنے نفس کو عن الہوى خواہشات سے. فإن الجنت ہی المأویٰ تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے. خواہشوں سے روک لو اپنے آپ کو، اللہ کے سامنے جانے سے ڈرو. 2 باتیں ہو گئی بس جنت مل جائے گی. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها یہ پوچھتے ہیں آپ سے عن الساعۃ قیامت کے بارے میں. ایان مرساها کب اس کا قیام ہوگا، کب وہ قائم کی جائے گی. عرصہ یرسی قائم کرنا گاڑنا، کب قیامت قائم کی جائے گی. جواب فیما انت من ذکراہا کیا مقصد ہے، کیا تعلق ہے آپ کا من ذکراہا اس کے بیان کرنے سے. قیامت کب آئے گی، کتنے دن رہ گئے ہیں، آپ کا اس کے بیان کرنے سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں ہے. آپ کا کام دوسرا ہے. فیما لفظی معنی کیجئے کون سی چیز ہے، انتا کہ آپ من ذکراہا اس کے ذکر کرنے سے. آسان ترجمہ میں نے کر دیا. آپ کو اس کے تذکرہ کرنے سے کیا تعلق ہے، کیوں؟ الی ربک منتہاہا اس کے بیان کرنے سے تعلق جبرائیل کو بھی نہیں ہے، اسرائیل کو بھی نہیں، میکائیل کو بھی نہیں. الی ربک منتہاہا تیرے رب ہی کی طرف اس کی انتہا ہے. شاہ عبد القادر 2 لفظوں میں تفسیر کرتے ہیں. لوگ آپ سے پوچھیں گے
آپ جبرائیل سے پوچھیں گے، جبرائیل بھی کہہ دے گا یہ تو رب ہی کے پاس ہے، وہ نہیں بتاتا ہے کسی کو۔ آپ کا کیا کام ہے؟ انما انت منذر من یخشاہا، بے شک آپ آگاہ کرنے والے ہیں، من یخشاہا، جو قیامت سے ڈرتا ہے۔ کأنہم یوم یرونہا، اور جس دن وہ قیامت کے دیکھیں گے، کأنہم لم یلبسوا کے ساتھ جوڑیے، جس دن وہ قیامت کو دیکھیں گے کأنہم لم یلبسوا، ایسا لگے گا کہ وہ نہیں ٹھہرے دنیا میں الا عشیۃً، مگر شام کو تھوڑی دیر، او ضحاہا، یا صبح کو تھوڑی دیر۔ پڑھ چکے ہم سورہ طٰہٰ میں، پہلے کیا کہیں گے کتنی دیر ٹھہرے تھے؟ بولو نا، 10 دن، اور پھر بڑا عقل مند اٹھے گا، چپ، 10 دن کے چاچے، پتہ تو کچھ ہے نہیں ہے، کتنے دن رہے تھے؟ 1 دن رہے تھے بس۔ دوسرا کہے گا ہٹ، دن پورا نہیں تھا، دن سے بھی کم ہی تھا۔ اور آخری بڑا عقل مند کہے گا کتنے دن رہے تھے؟ صبح کو تھوڑی دیر یا شام کو تھوڑی دیر۔ اللہ اکبر! کیوں؟ مصیبتوں کے سامنے پچھلا دور آدمی کو یاد نہیں رہتا ہے۔ 2-4 تھپڑ پڑے کسی کو اور پھر پوچھا جائے کبھی آرام بھی کیا ہے؟ کہا کچھ نہیں آرام کیا، مصیبتیں سہ رہا ہوں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔